بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا اتہاس بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ ایک ہندو راجا پرتھوی راج چوہان کا گڑھ تھا، وہاں ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا، پوتر سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے، اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور انا ساگر کے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے، اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ ہمیں تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجا پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو خبر بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں۔ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجا صاحب، جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں، یہ تو صرف ایک پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو خبر بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو،
جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجا کہنے لگا، وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو۔ آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کارروائی کریں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور انا ساگر کی تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے۔ انا ساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلے میں چیخو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم انا ساگر میں نہا کر دھلتے تھے اور پاپوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ دوستو، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیے اور ہم سب پر مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کے اتہاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کے لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجہ پرتھوی کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، خاموشی ضروری ہے، اس لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو بابا کو ہرانے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔
اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔